نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ کی ہستی کی معرفت ہر بندے پر لازم ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے رب کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان احسانات کا حق ادا کرنا تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، لیکن اس حق کو پہچاننا اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی یہی پہچان دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی، کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، لوگو تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، بس وہ تو ایک ہی خدا عبادت کا حقدار ہے، بس تم مجھی سے ڈرو۔ یعنی ایک سے زیادہ اگر دو بھی بنانے کی اجازت نہیں تو اس سے زیادہ کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انما یوحا الی، کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہ میرا الہ بس ایک ہی الہ ہے، کیا تم اس کی تابعداری کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اللہ جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ گویا انبیاء علیہم السلام کے آنے کی غرض، کتابوں کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب اللہ کو ایک مانیں۔ کس معنی میں ایک مانیں؟ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو تمام چیزوں کا اکیلے مالک ہے، وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو رزق دیتا ہے، ان کو مینٹین رکھے ہوئے ہے، ان سب کا رب بھی وہی ہے، وہی ہے جو تمام لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہے اور ہر ایک کی مشکل آسان کرتا ہے، اور سب انسانوں کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر اس چیز میں کوئی بھی انسان کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سی بات ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں اگر کوئی کام ہم کریں، چھوٹا سا بھی کوئی کام، تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ اس پر ہمارا ہی نام ہو۔ مثلاً کوئی کھانا بنایا، کوئی پینٹنگ بنائی، کوئی چیز ایجاد کی، تو اس میں اگر بنایا کسی نے ہو اور نام کسی اور کا لیا جائے، مثلاً کام ہم نے اگر کوئی کیا ہو اور نام ہمارے علاوہ کسی اور کا لگ جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس پر کس قدر تکلیف ہوگی۔ پھر اسی طرح جیسے اطاعت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، تو اس کو بھی ایک معمولی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جیسے ماں ہے، ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے،
پھر بچے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بچہ اس کی بات مانے. اخلاقی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بچے پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی بات سنے. لیکن جب بچہ ماں کی بات نہیں مانتا اور ماں کے علاوہ یا ماں سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دیتا ہے تو اس پر ماں جتنی غمگین اور دکھی ہوتی ہے شاید ہی کسی اور بات پر ہو سکتی ہو. ہمارے ہاں عموماً ساس اور بہو کے درمیان ایک کانفلکٹ یا جھگڑا اسی بنیاد پر تو ہوتا ہے کہ ساس یہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ ایک باہر سے آنے والی لڑکی کی اہمیت ہو گئی، اور بہو عموماً کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے بنسبت کسی اور کے، خواہ وہ ماں ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر گھر میں ایک فساد، معاشرے کے اندر ایک بدامنی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اگر دنیا میں انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے نفس کی بات مانے یا دوسرے انسانوں کی بات مانے تو اس سے دنیا میں کبھی بھی امن اور سلامتی اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلایا. مولانا حالی نے بہت سمپل اشعار میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. تو یہ بہت آسان سے مختصر سے شعر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی اہمیت کو، اس کے حق کو بہت اچھی طرح واضح کرتے ہیں. توحید دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے، آخرت میں انسان کے لیے نجات کا سبب ہے، اور شرک یعنی اللہ کی ذات اور اس کی عبادت میں، اس کے حکم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس گناہ کی معافی نہ ہوگی، کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا. یہ ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ کمرہ ڈرائنگ روم شمار ہوتا ہے تو اس میں اس کے مطابق ہی فرنیچر ہونا چاہیے، اور اگر یہاں لا کر چارپائیاں بچھا دی جائیں تو یہ اس کمرے کا حسن مار دے گی. حالانکہ چارپائی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گھر نہیں کہلاتا، ہر گھر کی ضرورت ہے، یعنی بیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بیڈ آپ ڈرائنگ روم میں ڈال دیں گے تو ڈرائنگ روم کا حق مارا جائے گا، اس کا حلیہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح عبادت اللہ کا حق ہے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھکے، ہم دعائیں اسی سے مانگیں، محبت اسی سے کریں، ڈر اسی کا ہو. جب انسان اس کے علاوہ اپنے یہ جذبات دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں اور اسے اپنے حق میں حق تلفی شمار کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کا حق کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو الہ مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اصل مقصود ہے. ایک بندہ مسلم اور کافر میں یہی ایک کلمہ فرق کرتا ہے کہ مسلمان دنیا کا وہ واحد انسان ہے کہ جو صرف اور صرف توحید پر اپنا ایمان اور یقین رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان کر نہیں، انجانے میں بے سمجھے بعض ایسے کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں، بعض ایسی سوچیں رکھتے ہیں، بعض ایسے جملے بولتے ہیں
کہ جس کے اندر کسی نہ کسی طرح شرک کی کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلتی ہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی چونٹی چل رہی ہے. اندھیرے میں اگر کوئی چیز چل رہی ہو تو انسان اس کو پہچان نہیں سکتا. اسی طرح جب دین سے لا علمی ہوتی ہے، جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی انسان یہ نہیں پہچان پاتا کہ کہیں شرک ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی، کوئی دوسری چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اگر بہت اچھی غذا کھائے لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا سینکھیا بھی کھا لے تو اچھی غذا ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی اگر زہر ساتھ کھا لیا یا جراثیم بھری کوئی چیز کھا لی. بالکل اسی طرح ایک طرف اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی سوچیں رکھتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں شرک ہے، تو اس میں یہ نیکیاں شرک جو ہے ان کو ضائع کر دیتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، کہاں کہاں شرک ہوتا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس شرک کو باہر نکال دیں اور ہماری تمام تر توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے. تو اس میں شرک کی 4 قسمیں میں بیان کروں گی. پہلے قسم کا شرک، شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا. سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے قرآن میں کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. مثلا عبادت میں کیا کچھ آتا ہے؟ ویسے تو ساری زندگی ہی اطاعت اللہ کی عبادت کہلاتی ہے، لیکن خاص طور پر جو ہمارے ریچولز ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مثلا ہمارا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہی مسلمان بھائی بعض قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جس کا میری اپنی آنکھوں نے مشاہدہ کیا. بعض اوقات قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں، بعض اوقات ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور صاف الفاظ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کتنا عام ہے یہ جملہ ہمارے ہاں، یا علی. چلو اتنا ہوتا تو کوئی سوچتا کہ یہ شاید ویسے ہی ایک عادتاً جملہ بولا، لیکن ساتھ لگاتے ہیں مدد، یا علی مدد. اور واضح عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہماری مشکلات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدد فرماتے ہیں غائبانہ طور پر. اب دیکھیں کہ ایک مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی انسان سے، جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ ٹیپ ریکارڈر اٹھا نہ سکوں تو میں آپ سے کہوں کہ ذرا آئیے میری مدد کیجیے، یہ شرک نہیں کہلاتا. یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے، یعنی آپ کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے، آپ چل کے میرے پاس آ جاتی ہیں اور ہم مل کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. لیکن ایک ایسا انسان جو یہاں موجود نہ ہو، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ روحانی طور پر میری ایسی مدد کرے گا کہ میں اکیلے ہی اس کام کو کرنے کے قابل ہو جاؤں، تو یہ چیز شرک میں شمار ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری دعا بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے، یعنی ہمارا سجدہ، ہمارا مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات، جیسے جانور وغیرہ ذبح کرنا. عربوں کے ہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے. لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں وہ بت تو نہیں رہے جو کھڑے ہیں، لیکن کچھ بت ایسے جو لیٹے ہوئے ہیں مردہ انسانوں کی شکل میں، ان کے نام پر بعض اوقات ایسے کام شروع کر دیے جاتے ہیں. اور گھر میں یا اپنے علاقے میں ذبح کرنے کی بجائے
خاص طور پر ان کی قبر کے قریب لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی بیٹی رہتی ہے انڈیا میں. انہوں نے بتایا کہ اجمیر شریف میں اتنی مہنگی ہوتی ہے دیگ ایک ان کی قبر پر معین الدین چشتی صاحب کی کہ ایک ایک دیگ 50-50 ہزار کی ہوتی ہے بعض اوقات. کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ جو یہاں پر دیا جائے گا اور یہاں سے لے کر دیا جائے گا اس کا اجر بہت ہے اور اس سے کام بہت آسان ہوں گے. وہ کہنے لگی کہ میری اپنی بیٹی جو ہے وہ یہ کرتی کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں, کیونکہ ہر طرف یہ ہو رہا ہے اتنی کثرت کے ساتھ کہ سب لوگ انکانشیسلی کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی چونکہ اٹھان ایسی ہوئی, بچپن سے یہ چیزیں دیکھی, ان کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لی, بالکل ایسے جیسے کسی ہندو کے گھر پیدا ہونے والا بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ صبح سویرے کسی پتھر کے بت کو یا مورتی کو سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یا اس سے فریادیں کر رہے ہیں, تو یہ چیز اس کے لیے بالکل نارمل ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر وہ انکانشیسلی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ خیال رکھتا ہے کہ ہماری مشکلات یہاں سے حل ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے, الا لیقربونا الی اللہ زلفی, مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں بھی تصور یہی پایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم قبر والے کے لیے نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن قبر پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے کے لیے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا. قرآن پاک میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے. جب آپ کو حکم ہے کہ رب کے لیے کرو تو پھر کوئی شخص آپ کے لیے بھی نہیں کر سکتا, اور اگر آپ کے لیے نہ کر سکے تو کسی اور بزرگ انسان کے لیے بھلا کیسے کر سکتا ہے. تو گویا کسی ہستی کے آگے جھکنا, رکوع کرنا, ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہونا یا ان سے دعائیں مانگنا یا ان کی قبر پر طواف کرنا. مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں امام حسین کے روزے کے نام سے ایک میدان حسین ازہر یونیورسٹی کے بالکل قریب ہی جگہ ہے, وہاں کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر دفن ہے. اور پھر شام میں ہم آئے تو پتہ چلا وہاں بھی یہ خیال موجود ہے کہ وہاں بھی یہ چیز ہے. دونوں جگہوں کی تصویریں میں نے لی. اب آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سارے لوگ, اتنا ہجوم تھا, باقاعدہ ایک طرف سے جاتے تھے اور دوسری طرف آتے تھے اور اسی طرح سرکل بنا رہے تھے جیسے ہمارا کعبہ شریف کے لیے طواف ہوتا ہے. اور اس میں باقاعدہ پکار کر ان کو دعائیں کی جا رہی ہیں, یہ سوچ کر کہ وہ سن رہے ہیں اور ہماری مدد کریں گے اور ہمارے کام آئیں گے. یہ چیز قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے, کسی اور سے دعائیں مانگنے, کسی اور کے آگے حاجت رکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ملتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں ہمارا شرک کیا ہوتا ہے, دکھاوا. یعنی ایک تو خاص شرک ہے کہ بالفعل کسی اور کے لیے کوئی قربانی کرنا یا سجدہ کرنا ہے, لیکن دوسرا عام طور پر اکثر ہمارے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ دکھاوا ہے کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے کرنے کی بجائے لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے نیک کہلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت خوبصورت قرآن پڑھے, کس لیے؟ تاکہ لوگ کہیں واہ کیا خوبصورت قرآن پڑھا ہے, یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. صدقہ خیرات کرے تو کس لیے؟ لوگ کہیں کتنا سخی ہے. اسی طرح بہت لمبی لمبی لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھے, خشوع و خضوع کا اظہار کرے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص تو بڑا متقی پرہیزگار ہے. کوئی بھی نیکی کرنا جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے, وہ اگر کوئی انسان انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا شروع کر دے تو یہی چیز شرک کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو گویا دکھاوا کر کے لوگوں کے سامنے لا کر ایک
عبادت کرنا جو ہے جس سے اللہ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خوشنودی مقصود ہو جائے کہ ذرا لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو یہ چیز بھی شرک اصغر شمار ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو اس موقع پر آپ نے یہی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ دکھاوے کو کرنا، یعنی لوگوں کے لیے کرنا. اور یہ ایک کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان بظاہر تو اس پر عبادت اور نیکی اور تقوی اور پارسائی کا لیبل لگائے ہوئے ہو لیکن اندر سے مقصود دنیا کمانی ہو. پھر اسی طرح دوسری قسم کا شرک شرک فی العلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا علم دوسروں میں ماننا کہ جس طرح میرا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے ہی کوئی دوسرے بزرگ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی شرک میں شمار ہوتی ہے. مثلا یہ سمجھنا کہ کچھ لوگ فوت ہو کر بھی ہر وقت ہمارے حال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات آسان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل اگر ہم زندہ بھی ہوں، اور کوئی بھی نیک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا. آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں تو وہ کیا بتائے گا؟ وہی جو سامنے ہے. غیب کی خبریں وہ نہیں دے سکتا، الا یہ کہ بعض لوگوں نے جنات کو مسخر کیا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے، اور شیطان کا سب سے دلچسپ مشغلہ کیا ہے کہ شرک کے راستے سے ان کے اعمال کروا کے برباد کیے جائیں. کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تم شکر گزار نہ پاؤ گے. لہذا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لے، کرتا رہے، اچھا ہے، تاکہ تھکے بھی اور اس کو حاصل بھی کچھ نہ ہو، اور میں ایک شرک کراؤں گا اور سب ملیا میٹ کرا دوں گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی کو کسی سے اگر جیلسی ہو اور وہ دیکھے کہ بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ اپنی جیلسی کو کس طرح ٹھنڈا کرے کہ اچھا ہے بناتا رہے، سارا پیسہ ذرا یہاں لگا لے، پھر میں ایک ڈائنامائٹ کے ذریعے اس کو اڑوا دوں گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، سارا پیسہ بھی جائے گا اور ساری محنت میں بھی پانی پھرے گا. تو بالکل اسی طرح شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کر لے عبادت جتنی کرنا ہے، لیکن میں اس سے ایسا ایک کام کراؤں گا کہ جس سے وہ سارے کاموں کا صفایا ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں شرک سے بہت زیادہ محتاط اور کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر کا شرک جس میں علم میں شرک ہے کہ اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے اور وہ بن دیکھے ہمارے حال کو معلوم کر لیتا ہے، یا اسے ہمارے دل کی بھی خبر ہو جاتی ہے، یا وہ ہماری تکلیف کو جان کر وہ کہیں سے بھی ہماری مدد کو پہنچ جاتا ہے، یا وہ ہر وقت ہمارے پاس آس پاس رہتا ہے، یا دور ہوتے ہوئے بھی اس کو ہماری خبر پہنچتی رہتی ہے. تو کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی شہید کے بارے میں، کسی بھی ولی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے تو یہ شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اسی طرح شرک فی التصرف ہوتا ہے، یعنی مخلوق میں سے کسی کا اللہ تعالی کی طرح تصرف تسلیم کرنا، مخلوق میں اپنے ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا، اپنی مرضی سے مارنا، زندہ کرنا، آرام و تکلیف دینا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، مشکل کے وقت کام آنا، اولاد دینا، ہوا چلانا، بارش برسانا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. کوئی انسان خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اولاد یا مال دینے والا سمجھتا ہے کہ اس کا بھی حکم چلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ بھی شرک میں شمار ہوتا ہے. اور اسے شرک فی التصرف کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، اولاد کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بعض نام ایسے رکھے جاتے ہیں جس سے شرک جھلکتا ہے. مثلاً پنجابی میں ایک نام رکھتے ہیں پیرا دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ فلاں پیر صاحب نے عنایت کیا ہے, گویا ان کی دین ہے. تو یہ ایسے نام بھی جو ہیں ان سے بھی شرک کی بو آتی ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, کیونکہ اگر اللہ نہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی انسان دے نہیں سکتا. پھر اسی طرح شرک کی ایک اور قسم ہے عادتاً شرک, عادت میں شرک کا آ جانا, یعنی عادت کے طور پر جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کیے جائیں. جیسے قسم کھانا, اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا یہ گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. مثلاً کہنا تیری جان کی قسم, یا میرے بچوں کی قسم, یا میری بیوی کی قسم, یہ جو ہے درست نہیں ہے, لیکن ہماری عادت میں شامل ہو گئی ہے یہ چیز, اور ہم اس کو بعض اوقات غیر قوموں کی دیکھا دیکھی, مثلا ہندو فلمیں دیکھ دیکھ کر, ان میں ایسی چیزیں سن سن کر ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں, انکانشیسلی ہم ان کی باتیں اس طرح اپنا لیتے ہیں کہ ہم بھی وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے رہنا, یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کوئی کام مشکل لگ رہا ہو, بیٹھ کے اٹھا نہیں جا رہا, کہتے یا اللہ تیرا ہی آسرا, تو ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کا نام لے کے ان کو پکارنا, یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پوری دنیا پیدا کی, وہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, پھر ہماری طرف سے اس کی بجائے دوسروں کو ان چیزوں میں شریک کر لینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جو ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا خواہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو درست نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب قصور ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا ان کو, لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو انہوں نے فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں, معاف نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے, نقصان اٹھائیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی. ان کو جب مشکل پیش آتی ہے اور قوم بہت ستاتی ہے اور وہ ان سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی اذیتوں سے, تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں, مشکل میں پریشان ہوتے ہیں, تو کس کو پکارتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں, یعنی میرا ہی قصور ہے. پھر اسی طرح اور انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بھی اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اللہ جس دن لوگوں کو تو اٹھائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مشہور دعا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کیا فرمایا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ بھی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. تو اگر تمام انسانوں میں سب سے بڑے انسان, تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ اللہ سے مانگیے, تو پھر کسی انسان کے لیے کہاں یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر سے مانگے یا کسی نیک انسان سے مانگے اور اس کی قبر پر جا کر اسے پکارے یا اس سے فریادیں کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، اور آپ کے پیچھے آپ کی پوری امت کو یہی خطاب ہے کہ وہ سب بھی ایسے ہی کہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، سب لوگو، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، اس میں ہندو بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی برے کاموں سے بچ سکو، برے انجام سے بچ سکو. پھر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی نام لے لیتے ہیں. مثلاً ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. ان تدعو للہ ندا وہو خلقک. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بس یوں کہو کہ جو اللہ چاہے، یہ نہ کہو اللہ بھی چاہے اور جو آپ بھی چاہیں، مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. جب تک کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک بندے کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بندہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کو ایک جانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو سزا نہ دے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اسی طرح جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ شرک چونکہ چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستگی سے انسان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت کانشیس ہونے کی، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم عادتاً یہ کہہ دیتے ہیں اگر آج کتا نہ ہوتا تو ہماری تو چوری ہو جاتی. تو اب ہم نے بول کے کیا کر دیا کہ کتے کو اس قابل سمجھا کہ اس نے ہم کو بچایا، حالانکہ کتے بیچارے کی کیا مجال. لیکن عادتاً ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں تو مر ہی جاتی. تو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچایا، لیکن ہول سول اسی ڈاکٹر کو ہی لائف سیور سمجھنا یا کسی اور چیز کو اپنی نجات کا اور مصیبت سے بچنے کا ذریعہ سمجھنا اور اللہ کی ذات کو بھول جانا، یہ بات درست نہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شریکوں سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کام میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں. یعنی میرے ساتھ اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے تو میں اس سارے عمل سے ہی بیزار ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ قرآن کی دعائیں. ربنا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائیں مانگتے تھے وہ اللہم اے اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کا حکم دو. قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کر جائیں
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 باتوں پہ خود بھی کاربند ہو اور دوسروں کو بھی حکم دیں، بس یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عذاب نہ دے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں۔ پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تم سے بھی کرواؤں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ یعنی آپ مثلاً ایک دکان بنائیں، اس میں کسی کو کھڑا کریں اور جس شخص کو آپ کھڑا کریں وہ سارا بزنس کر کے جو آمدنی آئے وہ آپ کو دینے کی بجائے کسی اور کو جا کے دے دے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی دنیا میں، اور ہم کیا کریں کہ عبادت کسی اور کی شروع کر دیں، کسی اور کو اللہ سے بڑھ کر چاہنے لگیں یا کسی اور کے نام پر اپنی عبادت کرنے لگیں، کسی اور کی خوشی کے لیے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرو۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ آپ دیکھیں کہ یہ حکم ان کے لیے بھی تو اور ہمارے لیے بھی ہے کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو یکسوئی سے اپنی نگاہیں جھکا کر، نہ کہ کہیں کوئی جا رہا تو ادھر دیکھے یا کچھ ہو تو ادھر دیکھے، یہ چیز جو ہے نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف اس سے منع کیا گیا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر ہو رہے ہوں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ چوتھا حکم یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ ہاتھ اس کے باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے چلے تو کہنے لگا کہ مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اس نے اپنی جان چھڑا لی۔ اسی طرح یعنی ہر انسان بندھا ہوا ہے تو صدقہ دے کر وہ اپنی نجات کا سامان کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا 5واں حکم ہے کہ بکثرت اس کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ خدا کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی سے دشمن دوڑتا آتا ہے مگر وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے۔ یعنی ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے انسان کے پیچھے کوئی بلا دوڑ رہی ہو، کوئی مصیبت آ رہی ہو، اور ذکر اس کے لیے کیا ہے جیسے ایک قلعہ ہو کہ انسان اس سے بچ کے اس قلعے کے اندر چلا جائے اور وہاں دشمن سے امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جس کا حکم مجھے جناب باری نے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل جائے گا وہ اسلام کے پٹے کو گلے سے اتار پھینکے گا، اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پھر اسلام کی طرف رجوع کر کے جماعت میں یعنی اسلام کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ عصبیت کا مظاہرہ کرنا۔ فرمایا مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کیا مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ، نہ کہ رنگ اور نسل کی وجہ سے۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے کہ لوگوں کو مختلف قومیتوں میں بانٹ کر اس کے ذریعے ان کو پکارنا۔ جیسے ہمارے ہاں قومیت، لسانیت کے کتنے جھگڑے، کتنی جانیں گئی ہیں اس پر کہ کون اردو سپیکنگ ہے اور کون پشتو سپیکنگ ہے اور کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ نفرتوں کی دیواریں ہٹا دی تھی، مٹا دی تھی، اور ان کو دوبارہ کھڑا کرنا جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزیں جیسے سورج یا چاند کی عبادت کرنا یا آگ کی پوجا کرنا جیسے کچھ قوموں کے اندر ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔
لہذا ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر جو بھی ہم عبادت کریں اس میں اللہ کو خالص کر لیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ قربانی ہو، خواہ صدقہ خیرات ہو، خواہ ذکر ہو، ہر چیز میں اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہو اور ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اسی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام میں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اگر ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر کسی اور انسان کے پاس کسی چیز کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کی مشکل آسان کرے یا رزق دے یا دکھوں میں کام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. پھر اسی طرح سفارش کا اذن جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. مثلا ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت ہے اس لیے آپ ہم کو چھڑا لیں گے، آپ ہمیں بچا لیں گے. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کے اذن سے. یہ آیت الکرسی میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لہذا اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا زور اللہ پہ چلتا ہو یا اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہو. اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور ہمیں بھی دل سے شرک سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. سورۃ مائدہ میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. کتنی سخت بات ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تم قتل ہی کر دیے جاؤ یا جلا ڈالے جاؤ. کہ دنیا کی تکلیف جو ہے وہ کہیں آسان ہے بنسبت آخرت کی تکلیف کے. یہی وجہ کہ حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہ نہیں مانتے تھے اور ان کو سخت سزائیں دی. ان کو گرم ریت پر لٹا کے گھسیٹا گیا، ایک اور صحابی کو آگ پہ لٹا کے ان کے جسم کی چربی سے گولے بجھ گئے. اسی طرح حضرت سمیہ جو تھی، ابو جہل نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو اور ان کو بھی مان لو، اللہ کو مانتی ہو مانتی رہو لیکن ان کو بھی مان لو. تو اس پر وہ جب نہ مانی تو انہیں برچہ مار کر شہید کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ گنجائش نکل ہی آتی، لیکن اس کا جس شدت کے ساتھ انکار کیا گیا اور قلع کما کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے. اس لیے نہ تو اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، اس کے علم میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کے صدقے. جی ہاں، بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں سکھایا. قرآن کی دعاؤں میں بھی اور کہیں اور بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا.
اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پکار سنی نہیں جائے گی جب تک ہم بیچ میں کسی اور کا نام نہ لائیں، تو یہ بھی ایک خود سے ہم نے یہ چیز عام کر لی۔ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ دعا قبول کروانی ہے تو نبی کے صدقے مانگے گا۔ جی ہاں، یہ بہت چیزیں ہمارے ہاں عام ہو رہی ہیں، جبکہ قرآن پاک اگر آپ پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں تو ان میں ایک دفعہ بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، روزہ مبارک بھی سب جیسے کہتے ہیں نبی وہاں پہ مطلب حضور پاک حاضر ہیں تو یا رسول اللہ کر کے مطلب کرتے ہیں۔ اگر ان کو درود شریف پڑھ کے دعا کر رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر ان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہماری کوئی بات آگے پہنچائیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو قربانی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یہ قربانی کی جا سکتی، اس سے فرق نہیں۔ اس میں ان کو خوش کرنا مقصود اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی رشوت کے طور پر، جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اس میں مراد یہ تھا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، یعنی ثواب کا تحفہ تو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ان کی خوشی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور کہے میری اماں خوش ہو جائے، تو یہ جذبہ جو ہے نماز پڑھنے کا یہ درست نہیں ہے۔ بچے کو نماز پڑھتے دیکھتی اماں تو اماں خوش ہو جاتی، وہ تو خود ہی ہو جاتی، لیکن بچے کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ تم میری خاطر یہ کر لو، اس کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ اللہ کے لیے کرو۔ لیکن چھوٹا سا فرق ہوتا ہے لیکن اس میں کنفیوژن آ جاتی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ مجھے مت شریک ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میری مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور بندے بھی خوش ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ اس میں بھی فرق ہے۔ مثلا آپ اپنے آپ کو سجاتی بناتی کہ میرا شوہر دیکھے تو خوش ہو، تو یہ اور چیز ہے، یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ اور خوشی ہے۔ یا آپ کچھ اچھی چیز پکا کے رکھتی کہ بچے خوش ہو کر کھائیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت کا کام اس لیے ہو رہا ہے، آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میرا شوہر دیکھے کہ بڑی ذکر کرتی ہے تو خوش ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسے کہ دیوار کے پیچھے کہ آپ نے کہا کہ بات نہیں بنا سکتا، لیکن وہی کرائسٹ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے وہ کرتے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہیں اور جی کیا ہے، اور جان تو اللہ ہی تعالیٰ دیتا اور دلاتا ہے، صحیح۔ وہ خدا کے حکم سے جی ہاں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو انہی کے لیے خاص تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو اس طرح وہ معجزات نہیں دیے گئے، اور وہاں بھی بار بار کیا آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا، یہ مراد ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ ان کو دے دی تھی معجزہ۔ وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اس طرح تمام انبیاء نے غیب کی خبریں دی ہیں، مگر وہ وہی دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وحی کے ذریعے۔ یہ تو معجزہ ہے، ولیوں کے لیے کہتے ہیں کرامت۔ جی ہاں، ولیوں کے لیے کرامت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی ایسے کام کرا دیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی اصل قوت اللہ تعالیٰ ہی کی سمجھنی چاہیے، کسی انسان کی نہیں۔ زندہ بزرگوں سے بھی دعا کرا سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے، کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، جیسے عمرے پہ کوئی جا رہا ہو یا کوئی آپ کو نظر آئے کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور خاص اوقات میں دعا کرتا ہے، تو آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے بھی کیجئے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، جیسے پانی وغیرہ میں دم کر کے دیتے شفا کے لیے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ مولویوں سے کوئی لوگ کروا کے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اتنی آیات وغیرہ خود نہیں آتی ہوتی، کیونکہ ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں سکتی، جیسے سورۃ فاتحہ تک بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کسی علم والے سے کہا جائے کہ آپ پڑھ دیجئے تو اس سے حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں خود پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ کام مخصوص لوگوں کے لیے رکھ دیے کہ صرف دعا فلاں ہی کرے، جیسے کوئی فوت ہو جاتا تو ہم خود نہیں کرتے، کہتے ہیں مولوی صاحب کو لائیں وہ دعا کریں، تو اس چیز کو صرف ان کے لیے خاص نہیں کر دینا چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہم خود
نہ سیکھتے ہیں کرنے کا طریقہ اور نہ کرتے ہیں، اور ایک دوری اللہ تعالیٰ سے بڑھتی جاتی ہے کہ نہیں ہماری تو نہیں سنے گا، بس ان کی سنے گا، لہٰذا انہی سے ہی کروائی جائے. نا امیدی بھی ہو جاتی ہے. لہٰذا کسی نیک انسان سے ہی کہنا کہ آپ دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں، لیکن صرف انہی سے کرانا اور خود کبھی نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کو ناپسند ہو تو ہم سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور جو بات آپ کی پسند کی ہو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیے اور قبولیت عطا فرمائیے. یا اللہ تو ہمارے تمام دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور فرما. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. آنے والوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا. یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان سب کو ایک کر دے. ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، اپنے صالح بندوں سے ملانا، آخرت کی منزلیں آسان کر دینا، موت کی سختیاں آسان کر دینا، قبر کے اندھیروں کو دور فرما دینا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما اور ہم سب کے لیے بہترین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.